ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الكونين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نصبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد حضرات گرامی، معزز سامعین، عزاداران ماتمداران سید الشہداء، اس سے پہلے اس آیے کریمہ کی ذیل میں آپ سے کچھ گفتگو ہو، معبود کے بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں جس نے ہمیں توفیق دیا کہ ذکر حسین فرش ادائے سید الشہداء پر بیٹھ کر کے ہم بار دیگر کر سکیں، لہذا ہاتھوں کو بلند کریں۔ معبود، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ، جس طرح تم نے خور کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے آقا حسین، جس طرح آپ
کفر سے راضی ہوئے ہیں ویسے ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ میرے اللہ جہاں بھی مومنین مسلمین ادائے سید الشہداء میں تعاون کر رہے ہیں، میرے معبود ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں تمام آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ حاضرین کے دلی مراد کو پورا فرما۔ میرے اللہ جو بھی اس مجلس میں جس طرح بھی تعاون کر رہے ہیں شرکت کے غرض سے، مجلس سن کر کے یا مجلس میں تبرک پا کر کے، میرے معبود ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے اس عمل کو قبول فرما۔ میرے اللہ اس مکان پہ بھی تو اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ میرے اللہ مراج حق علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے اللہ یوسف زہرا فرزند زکا عزیز زہرا امام عصر کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ مل جل کے صلوات پڑھ محمد علیہ۔ حضرات گرامی، مسلسل آپ کی خدمت میں اس آیے کریمہ کے ذیل میں یہ بات عرض کر چکا کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یعنی خدا تفرقہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں مان رہے ہو تو آپس میں انتشار اور اختلاف کے شکار نہ ہو۔ اور اسی سلسلے میں اس آیے کریمہ کے ذہن میں ہم نے ایک مسلمہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما۔ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں سے متمسک رہو گے، لم تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی رسول نے بھی ضمانت لی ہے کہ اگر تم نے دامن اہل بیت اور قرآن کو تھاما تو پھر تمہارے گمراہ ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کجفکری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، ہمارے کچھ بھائی کہتے نہیں ہم نے قرآن کا دامن پکڑ لیا۔ پیغام کے طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ دونوں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ ہیں کہ ان کو الگ الگ کرنے پر تیار ہے، تلے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ بھئی الگ الگ کرنے سے کوئی الگ نہیں ہوتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ اللہ کی رسی اسے آپ جلا ڈالیے کاٹ ڈالیے، لیکن اس کی خاصیت ہے کہ دو پٹ واپس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی کر لیجیے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی قرآن اور اہل بیت ہیں، سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب میں نے کل کوشش کی تھی اپنی بات کہنے کی کہ ایسے موقع پر جب ہم اہل بیت و قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً ہمارے سامنے اصحاب کی بات لے آتے ہیں۔ اگر میں نے کہا کیسا لگتا ہے جیسے ہم اصحاب کو نہ مانتے ہو،
یا صحابہ کے دشمن ہو؟ قطعی ایسا نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اسی اصحاب کو جگہ دیتے ہیں جو در فاطمہ پر سر جھکاتا ہو، ہم اسی اصحاب کا احترام کرتے ہیں جو اہل بیت کا احترام کرتا ہے، جو اہل بیت کے دہلیز پر سجدہ کرتا ہے، ہم اسی کا احترام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ہر قسم ناقص کو ہم نہ اصحاب مانتے ہیں اور نہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جس کا احترام رسول نے کیا، جس کا احترام رسول نے کیا، کائنات کا رسول، اگر کوئی اس کا احترام نہیں کرے گا تو ہم اس کا بھی احترام نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ فاطمہ کا احترام نہیں کرنا جانتا ہے، ہم نے دیکھا ہے صحابیوں کا مجمع ہے، اور اگر فاطمہ آ رہی ہے تو رسول اپنے مسند سے اٹھ جاتے تھے، اور اٹھ ہی نہیں جاتے تھے، آگے بڑھ کر کے استقبال کرتے تھے، اور استقبال ہی نہیں کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو فاطمہ کی اس طرح عظمت کا احترام کا قائل ہے، ہم اس کے احترام کے قائل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ اب بات آ گئی تو میں کہہ دوں کہ آپ جو ڈھلوڑا پیٹ رہے ہیں کہ ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے مقابلے میں اصحاب کو لا کے کھا کر دیتے ہیں، بہت چیلنج کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں، نماز میں بہت سارے ارکان ہیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں، مالکی بھی، حنبلی بھی، نماز آپ پڑھیں لیکن محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھیں۔ کہہ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، آپ نماز پڑھیں اور محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھیں۔ کسی بھی مفتی، کسی بھی مولوی، کسی بھی عالم سے پوچھ لے آیا نماز ہوگی؟ اور آپ اگر بہت دعوے دار ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں تو ہم کہہ رہے ہیں اہل بیت تو نکال دیجئے، محمد والے محمد تو نکال دیجئے، آپ جس کو مان رہے ہیں اس کو داخل کر دیجئے۔ مفتی کہے گا، مولوی کہے گا، عالم کہے گا، ان کو داخل کریں گے تو نماز باطل، ان کو نکالیں گے تو نماز باطل، تو جس کو نکالنے سے نماز باطل ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور جس کو داخل کرنے سے نماز باطل ہو رہی ہو، ہم ایسے کو ہی اپناتے ہیں جس سے نماز خراب نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد۔ ہم ایسے ہی کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ اصحاب تو آپ نے ایک اسلحہ بنایا ہے، صحیح معنوں میں آپ اصحاب کو بھی نہیں مانتے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پیغام کے طور پر، رسول کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آپ بہت کسی کی پابندی کر لیں، بہت آپ خدمت کر لیں، آخری وقت میں اگر خدمت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ آخری وقت میں رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم و دوات دے دو، اور بجائے قلم و دوات دینے کے یہ کہہ دیا جائے حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رسول کی زندگی میں رسول کو چھوڑ کے کتاب خدا کو کافی کہنے والے ہم ایسے کو کیسے اپنا رہنما مان سکتے ہیں جس نے زندگی ہی میں رسول کو چھوڑ کر کے
محمد وعلی محمد. اب جب یہ کہا کہ میرے لیے کتاب خدا کافی ہے تو رسول اتنے غیظ میں آئے. کیا کہا؟ مجھ سے دور ہو جا، بھاگ جا. جسے پیغمبر نے اپنے دربار سے نکال دیا ہو اسے ایرو بیرو کچھ بھی مان لے، لیکن ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہم کہہ رہے کتابوں کو پڑھیے. میرے نظر سے دور ہوتا یہاں سے نکل جاؤ. اور یہ نہیں روح ہوتا ہے کہ نکل جائیے، اور ہوتا نکل جاؤ. رسول نے نکالا ہے. اب یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ رسول جسے دوش پر سوار کرے، جسے پشت پر سوار کرے، جس کے لیے ناکا بنے، اس کو مانیے، اس کو نہ مانیے جسے اپنے بدن سے نکالا ہو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو بات میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ اصحاب تو ایک بہانہ ہے. چاہت یہ ہے کہ ذکر حسین نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتا ہے انا لقتل الحسین حرارہ. امام حسین کے قتل، انا لقتل الحسین لقلوب المؤمنین حرارہ، کہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے، لا تبرد عنہ، یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں. پیغمبر جانتے تھے کہ کچھ لوگ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا لا تبرد عنہ. اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ آپ جانیں اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جائیدادیں ختم کر دی، لوگوں نے اپنی حکومتیں ختم کر دی. اور میں دور نہیں جاتا، آپ کے سامنے ایران ملک آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہی ہے، سنا بھی ہے، اسرائیل اسلامی ملک ہے کہ نہیں. اس سے پہلے امام خمینی کے انقلاب سے پہلے وہاں شاہ کی حکومت تھی. شاہ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، مجلسیں کراتا تھا، لیکن مجلسوں میں حق بیانی تو ہوتی ہے، ظلم کے خلافی آواز تو بلند ہوتا ہے. لہذا اسے اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہوئی تو جو مجلسیں کراتا تھا اس میں مجلسوں پہ روک لگا دی اور کافی دن تک لگا دی. لیکن آپ تاریخ پڑھیں، کیا مجلسیں ختم ہوئی؟ شاہ ختم ہو گیا، مجلسیں آج بھی نہیں، اس سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہو رہی ہیں. آپ صدام کی حکومت لے لیجئے، صدام نے کتنے مظالم ڈھائے، 30 سال تک پابندی لگی رہی. لیکن آپ بتائیے آج صدام کا نام لیوا کوئی ہے؟ ذکر حسین ہے یا نہیں؟ گویا مجھے کہنے دیجئے جو اس ذکر سے ٹکرائے گا وہ خود بخود فنا ہو جائے گا، لیکن اس ذکر کا ضامن خدا ہے، یہ تا قیامت رہنے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اس ذکر پر کوئی آ جانے والی چیز نہیں ہے. اب میں نے اپنی بات کہی وہ یہ کہ صحیح معنوں میں صحابہ کا بھی احترام نہیں جانتے. ہم سے کہتے ہیں ماتم نہ کرو، مجلس نہ کرو. یہ کیوں مجلس و ماتم سے وہ ہے؟ اس لیے کہ انہیں خود تاریخ سے واقفیت نہیں ہے.
صحابہ ہمارے لیے بالکل محترم ہیں، لیکن میں اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب امیر حمزہ سید الشہداء کربلا سے پہلے رسول کے چچا جو امیر حمزہ ہیں یہ سید الشہداء کا لقب پا چکے تھے، ان کو احد میں شہید کر دیا گیا، ان کے جگر کو ہندا ملعونہ نے چبایا، ان کے ناک کان کو کاٹ کر کے اس نے اپنے گلے کا ہار بنایا۔ ہندا کو آپ جانتے ہیں، یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے اور معاویہ کی ماں ہے، اتنی بڑی یہ دشمنہ تھی، اور دادی ہے اس کی یزید کی۔ وہ اپنے گلے میں اس نے ہار بنایا، رسول اللہ نے جب یہ کیفیت دیکھی ہے تو آپ برداشت کر نہیں پائے اور آپ نے بہت گریہ کیا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اہل سنت کو پہ، اور آپ اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ سرچ کریں اور وہاں جناب امیر حمزہ کی داستان ملے کہ آپ نے بہت گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد اور بھی بہت مقتول بہت قتل ہوئے تھے، تو انصار کی عورتیں اپنے وارثوں پر رو رہی تھیں، تو رسول نے کہا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، تم سب اپنے وارثوں کا ماتم بعد میں کرنا، پہلے جاؤ امیر حمزہ کے گھر پر ان کا ماتم کرو۔ ہو کر رہا تو امیر حمزہ کا کس نے ماتم کروایا؟ ہمارے اور آپ کے رسول نے۔ اب اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اسی جنگ میں رسول اللہ کے دندان مبارک مجروح ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، صحابی اس وقت بھی تھے، ساتھ میں تھے۔ اس کی اپنی پوری داستان ہے کہ دندان مجروح کیوں ہوئے۔ رسول اللہ نے ایک درے میں 50 لوگوں کو معین کر دیا تھا کہ چاہے جیت ہو یا ہار تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا نہ ٹلنا۔ لیکن یہ ایسے صحابی تھے کہ دیکھا جنگ جیتی جا رہی ہے، اب مال غنیمت اٹھانے کی بات ہے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، لہذا انہوں نے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیا، وہ جگہ چھوڑ دی، اور خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہے، وہ اس وقت دشمنوں کا سرغنہ تھا، اس نے حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ جیتی ہوئی جنگ آر میں بدل گئی اور پیغمبر کے داد مجروح ہو گئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے۔ علی شمع کی طرح پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے، آس پاس کسی کو نہ پا کر کے ایک بار کہا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی ہوتا نہیں جب کبیدہ خاطر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں چلے گئے، سب چلے گئے تو تم ہی چلے آتے۔ اللہ اکبر! علی نے معرفت کے جو جملے کہے، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی علی نے فیصلہ کر دیا جو رسول کا سواد چھوڑ کر بھاگا وہ کافر ہو چکا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اب کوئی ان کے ایمان کے بارے میں بتائے کہ اب پھر وہ کبھی ایمان لائے۔ کفر بعد الایمان کا، ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لوں گا۔ بہرحال سب نے دیکھا کہ پیغمبر کے داد مجروح ہو گئے ہیں۔ علی پانی لائے، منہ دھلایا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آپ مدینے آئے۔ یہاں سامنے بہت سارے اصحاب تھے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور ایک گاؤں میں، کرن نامی گاؤں میں ایک اویس کر کے صحابی رہتا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ رسول کے دندان مبارک مجروح ہوئے ہیں تو اس چاہ میں، اس محبت نے، اس نے پہلے ایک دانت توڑے، پھر 2 دانت توڑے، پھر اس کے بعد 32 کے 32 توڑ لیے۔ یہ ہے صحابہ کی سیرت۔
کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہ ماتم کہاں ہے. قرآن نے بیٹھ کے کہا لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. دیکھو شاہراہوں پر ماتم نہ کرنا, سڑکوں پر ماتم نہ کرنا, گھروں کے سامنے ماتم نہ کرنا, وبلا نہ کرنا, ایسی کوئی بات نہ کہنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ یہی ہے لا یحب اللہ اسے دوست نہیں رکھتا, اسے پسند نہیں کرتا کہ جو شاہراہوں پر ماتم کرتے ہیں, جو کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, جو کسی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب آگے بھی تو پڑھیے اللہ من ظلم. لیکن مظلوم کرنا, مظلوموں کے لیے سڑکوں پر ماتم بھی کیجیے, صدائیں بھی بلند کیجیے, اجتماع بھی کیجیے. شاید میں اپنی بات کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں, میں اس سے سمجھاؤں کہ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. کیا ہے؟ گھاٹے میں, خسارے میں ہے. کیا تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں؟ ابھی اس وقت یہی ہے. کیا کہا ہے؟ والعصر ان الانسان, بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے. پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا, جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے, جو عمل صالح کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے, جو نیک عمل کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو کو فضول میں سڑکوں پر کسی کو برا بھلا نہ کہنا, فضول میں کسی کے خلاف احتجاج نہ کرنا, فضول میں کسی کو لفظ بد سے نہ پکارنا. لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اس کے لیے احتجاج بھی کرنا, لفظ بد کا بھی استعمال کرنا, اور جو ممکن ہے وہ کرنا. تو قرآن کہہ رہا ہے, اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کربلا سے زیادہ اور حسین سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ کون تھا, کون ہے؟ خدا کی قسم جس نے ششماہوں بچے کو قربان کر دیا مظلوم ہے یا نہیں؟ جس نے جوان بیٹے کو قربان کیا مظلوم ہے یا نہیں؟ صلوات علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات علی محمد. تو میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے شاہراہوں پر, سڑکوں پر ماتم نہ کرو, لیکن جن پر ظلم ہوا ہے اس کے لیے ماتم کرو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, پیغام یہ ہے کہ جس کو بیجا ستایا گیا ہے اس کا آواز احتجاج بلند کرو. لیکن یہ ملا ہمارے مجلسوں پر پابندی لگاتا ہے, ہمارے جلوسوں پر پابندی لگاتا ہے. کوئی سے کہے 15 اگست میں جلوس نکلتے ہیں, نہیں نکلتے. ان سے کہو کہ جلوسوں پر پابندی لگائے. کہا نہیں, قانون یہی ہے, اگر نہیں نکالا گے تو بچے بھول جائیں گے انگریز ظالم تھے, ہم مظلوم ہیں. میرے عزیزوں, بچوں کو اس لیے سکھایا جاتا ہے 15 اگست 26 جنوری کو جلوس نکال کر بتاتے ہیں کہ دیکھو انگریز ظالم تھے, ہم مظلوم تھے, انہوں نے ہمیں بہت ستایا. یہی ہم مجلس حسین کو برگزار کرتے ہیں, سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. آپ کی کمی محسوس ہو رہی تو صلوات پڑھے محمد.
سمجھے گا یزید سے؟ آدم جن سے آدمیت کی شروعات ہوئی ہے، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے نا، حابیل اور قابل نے کیا کیا؟ حسد میں آ کر کے قابل نے حسد میں آ کر کے حابیل کو قتل کر دیا۔ باپ تھا یا نہیں تھا؟ باپ تھا، وہ گیا کس کے پاس گیا؟ قابل کے پاس۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تم سے سمجھے گا۔ نہیں، حابیل کے پاس گئے، ماں قتل ہو چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، اب آدم آنسو بہا رہے ہیں، اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے اٹھے۔ گویا آدم نے آدمیت کی پہچان بتا دی یا میراث تقسیم کر دیا۔ دیکھو جو مقتول ہوتا ہے اس کے حصے میں آنسو آتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے اس کے حصے میں لعنت آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ آدم نے اپنی زندگی میں آدمیت کی ابتدا میں ہی میراث تقسیم کر دیا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک قاتل ہے، مقتول ہے، مقتول کے حصے میں آنسو آتے ہیں، قاتل کے حصے میں لعنت آتی ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، اور آپ ہمارے رونے پر پابندی لگائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن اور حالات انبیاء نہیں پڑھتے۔ جناب آدم جنت سے نکالے گئے، میاں بیوی بہت آرام سے رہ رہے تھے، نکالے گئے، دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں اپنی غلطی پر بھی نادم ہوئے اور بہت روئے ایک دوسرے کے فراق میں۔ جناب یعقوب علیہ السلام یوسف کو جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن آپ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ان پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، وہ یعقوب کی سنت ہے۔ بہت 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 توجہ میرے عزیزوں، یہ عجیب بات ہے جب بات آتی نہیں، ارے وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیا نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں، امام حسین نے جو قربانی دی وہ شہید ہو گئے، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندوں پر گریہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں کہ یعقوب روئے پھر کیوں یوسف پر؟ وہ نبی تھے، جانتے تھے کہ بھیڑیا انہیں کھائے گا نہیں۔ یہ بچے بہانہ بنا کر کے، منصوبہ بنا کر کے یہ لائے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جہاں ہے یوسف اسے بھیڑیا نہیں کھا سکتا، وہ بھی نبی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اب ان پر کوئی نہیں کہتا کہ یوسف زندہ تھے پھر بھی آنسو بہایا، یہ نہیں کہتے بھی ذات ہیں۔ آپ سوچے صحیح ایک بار، اچھا آج ہم فریرے تو اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ کون سا بدعت ہے؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ارے یوسف نے جب اپنے بھائیوں کی خطا معاف کی اور پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھیں روشنی نہیں رہ گئی، تو اپنا پیرہن دیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنا پیرہن دیا اور کہا لے جاؤ بابا کو دے دینا، وہ اپنی آنکھوں سے لگائیں گے۔ اب روایت میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، وہ پیرہن آنکھوں سے لگایا، کہیں بینائی پلٹائی، کہیں بینائی پلٹائی، تو یوسف کے پیرہن میں اتنی طاقت ہو کہ ایک نبی کی کبھی بینائی پلٹائے، فخر یوسف کے فریرے میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
کن فیکن بس ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کو اعتراض ہے؟ آج میں اب پھر کہہ رہا ہوں، حاجی حج میں گئے تھے، حجر اسود پتھر کو چومنا جانتے ہیں آپ؟ حجر اسود کو چومنا تو مستحبات میں سے، لیکن آپ بتائیے سارے حاجی چوم کر کے آئے ہیں؟ نہیں چوم پائے، چوم نہیں پائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ علماء نے ان کے لیے ایک ایسا مسئلہ حل کیا کہ آپ رک کریں گے حجر اسود کی طرف اور ہاتھوں سے استنجا کریں گے، نیت میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ ہم حجر اسود کے چوم رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حجر اسود کو چومنے کے لیے آپ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، لیکن کہا نیت اگر ہے تو آپ کو پورا ثواب مل جائے گا۔ اے عزیزو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حجر اسود کو نہیں چوما، دور سے ہاتھوں کے اشارے سے اس کو چوما، آپ کے ذہن میں تصور ہے، آپ کو ثواب مل گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں تازیہ اور علم کو جو چومتے ہیں ذہن میں حسین اور عباس ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد علیہ۔ انشاءاللہ بچیا بات ہے کل، آج محرم کی 3 اور شب 4، یہ وقت جسے ہم لوگوں نے گن گن کے گزارا ہے اور اس وقت کی ہم قدر بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ جلدی جلدی ہمارے درمیان سے رک سکتے ہیں۔ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جو ہمارا حسین مہمان ہوا ہے وہ بہت جلدی ہی ہم سے رخصت ہو جائے، اس میں فرش اعلیٰ بچھا کر کہ خون کو معاف کرنے والے حسین، اس لیے فرش اعلیٰ پہ آئے ہیں کہ آپ اپنی ماں سے سفارش کر دیں کہ ہم سب کو بھی معاف کرا دیں۔ میرا عزیزوں، میرے دوستوں، بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن فرش اعلیٰ بچھا کر کے آنسو بہا کر کے اپنے گنہگار دامن کو دھونا چاہتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، نام حسین سننے کے بعد اگر آنسو نہ آئے، آواز بلند نہ ہو، تو امام رضا کی آپ واقعہ سن لیں کہ جب آپ ایک مجلس میں تشریف لے گئے اور جد کے مسائل پڑھا جانے لگا تو ایک شخص تھا جو رو تو رہا تھا لیکن وہ اپنی آواز کو رہا نہیں کر رہا تھا، اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہا تھا۔ امام اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس کے رومال کو ہٹایا اور کہا یہ بتا کہ تجھے کیا رونے میں شرم آتی ہے؟ اس لیے کہ رونے میں منہ بنتا ہے نا، کیا تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ارے ایک بار امام کہتے اگر تو شرما رہا ہے تو شرم کو دور کر دے۔ نہیں مولا دیکھ لیجیے میں روتا تو ہوں، آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر ٹپک رہے تھے۔ کہا ایسے نہ رویا کر، جب مجلس حسین میں رویا کر تو چیخ مار کر رویا کر، ایسے رویا کر جیسے کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے دم توڑا۔ حضرتکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے دو شہداء۔ خدا کی قسم، حسین نے ہمیں جو یہ تحفہ دیا ہے آنسو کی شکل میں، اس آنسو کو گرا کے رومال زہرا میں جگہ لے نہیں دیا۔ میرے عزیز، جب حسین کربلا پہنچے تو روایت کے فقرے ہیں کہ ایک ایک کو بلا کے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شت الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں۔ حسین کو پوچھتے اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کہا ویسے حسین نے عباس کو بلایا، عباس
यही वो जगह है जहाँ हम शहीद होंगे। काफिले को रोका था, काफिला रोक दिया गया। मेरे अजीजों सुनेंगे, एक तेज तुंद आधी चली और कुछ गुबार ज़ैनब तक पहुंची और ज़ैनब ने कुछ खुशबू महसूस की और कहा अब्बास भैया को बुला लाओ, भैया आए। कहा भैया यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। ए बहन ज़ैनब, अरे मैं समझ गया आपको खुशबू महसूस हो, लेकिन यही वो जगह है जहाँ मेरा अकबर शहीद होगा। यही वो जगह है जहाँ मेरा कासिम का अल्लाह अकबर। आवाज़ें की क्या बुलंद है। रसायल ने ख़याम भी नसीब कर दी। और मेरे चीज़ सुनेंगे, वहाँ एक कौम थी बनी असद। बुलाया और कहा कितने में तुम इस जमीन को दोगे? उन्होंने जो भी बताया उससे ज्यादा बढ़ के दिया। हम बोला आपके लिए तो सब है, आपसे खरीदना क्यों चाहते हैं? मैं आबाद होना चाहता हूँ। हम बोला भी आप कहते हैं कि कुछ दिन रहना है, नहीं हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ। मैं नहीं रहूंगा लेकिन ये जगह होगी। फिर वो कहता है मौला तो आप मुआसे रसूल हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप इधर रहिए आराम से। काम नहीं, दीनार दिया, खरीद लिया और खरीदने के बाद कहा बस इतनी मेरी शर्त है ये जमीन को ले लो, लेकिन जब कोई मेरा ज़ाहिर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना, उसे भूखा प्यासा न रहने देना। ए हुसैन, ए गरीब हुसैन, ए प्यासे हुसैन, आपने अपने ज़ाहिरों का कितना ख्याल किया। अल्लाह अकबर, आपने अपने ज़ाहिरों का कितना ख्याल किया। ए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, काट दूंगा बिल्कुल सही। आप तो देख रहे हैं जैसे करबला, न खाने की कमी होती है न पानी की कमी होती है, इसलिए कि सब ज़ाहिर हुसैन होते हैं। अल्लाह सबको वहाँ पहुँचाए। मेरे अजीजों, उसके बाद सुने तो मर्दों को बुलाया और कहा मैं तुमसे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। जब मुझे जालिम शहीद कर दे तो मेरी लाश यहाँ न रहने पाए, तुम सब आना और आने के बाद एक मुट्ठी खाक डाल देना, मुझे सपोर्टे लहद कर देना। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो अपनी औरतों को भेज दो। औरतें आई तो एक बार हुसैन कहते हैं मैं सकीना का बाबा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। अगर तुम अपने नबी के नवासे को पहचानती हो तो जान लो, अगर तुम्हारे मर्द बाहर से मजबूरी ना आ सके तो तुम पानी भरने आना फराद में और हम सबको सिपुर्दे रहत कर देना। उसके बाद आप बच्चों को भेज दो। ये औरतें गई फिर बच्चे आए, बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद बच्चों से कहा मैं अली असगर का बाबा हूँ, मैं अली असगर का बाबा हूँ, मैं अली अकबर का बाबा हूँ। ए बच्चों, अगर किसी वजह से तुम्हारे माँ बाप हमें दफन न कर सके तो हमारी लाशों को उड़िया न छोड़ना, मुझे दफन कर देना। आज भी बनी असद के कबीले के लोग 12 मुहर्रम को करबला आते हैं। ए मौला, जो वादा किया है उसे निभाने आए हैं। 12 मुहर्रम को आए थे। रिवायत में जब ये आए बनी असद वाले, उन्होंने लाशें बिखरी हुई देखी, लाशों को पहचानने का कोई जरिया नहीं था। हर लाश पहचाने जाते हैं लिबास से या सर से, ना सर है ना लिबास है। इतने में देखा कूफे से एक गर्द उठी, एक चला आया। अरे आप समझ गए होंगे ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आने के बाद ये लाशा तुम्हें पहचानते, ये मेरे भाई कासिम का लाशा है जो पामार तुम्हें आसमा है। आगे बढ़े, ये आना मोहम्मद का लाशा है और आगे बढ़े
ایک ایک کی شناخت کریں. ایک جگہ امام زین پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بابا اے بابا ارے آپ کا کوئی جسم کا کوئی ایسا نہیں ہے جس پر زخم لگنا لگے. اس کے بعد میں آپ سے لگن کر دیا. اب میرے عزیزوں بنی اسد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا سارے تدفین ہو چکے, سارے لاشوں کو دفن کر دیا, اب جانا چاہتے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں نہیں, ایک لمحے کے لیے چلے ایک لاش اور بھی ہے. جب ترائی پر آئے تو ایک لاش آیا جس کے جسم کے اعضاء ارے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. امام نے ان اعضاء کو جمع کیا اور لانے کے بعد سپرد لے کے ایک غیرتدار چچا ارے نے کبھی بلا مکنا چادر شہزادی زینب کو نہیں دیکھا. ہم نے کوفہ و شام زینب کو بیردا دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم یا حسین. حسین امام حسین 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 حسین امام یاد آتا
हमसे, फटता है जिगर मेरा